تو میرے دوستو اب آگے بات جو کروں گا میں دوستو وہ یہ بات ہے کہ اس دنیا کے یعنی آخرات کے جو فائنلی جو 5 سوال ہوں گے نا اس کے بارے میں اب یہ بات ہوگی. اور وہ بات یہ ہے کہ میرے دوستو وہ سوال جو ہے نا اس میں اگر کوئی ناکام ہو گیا تو وہ سچ میں ہی ناکام ہو گیا ساری زندگی کے لیے. وہی اصل ناکامی ہے. اور اس میں اگر بندہ کامیاب ہو گیا نا تو وہی اصل کامیابی ہے. اور اسی سے پھر وہ ساری زندگی جو ہے نا کامیابی ہے, ہمیشہ کے لیے کامیابی. لیکن وہ سوال ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا ہے. ہمیں آج پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سوال کیا ہے. ہمیں ان سوالوں کی جو ہے نا تیاری کرنی چاہیے. یعنی ان سوالوں کا جو ہے نا سب سے بڑے جو عظیم گل سرسبت ہے وہ جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں ان سوالوں کو دینے کے لیے کہ کس طرح دیں گے, اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے. تو ہم کیا چیز ہے ان کے سامنے. انسان کی ایک ٹریجڈی ہے, یہ المیہ ہے انسان کا, اور اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسم کھا کر بیان کیا گیا. اذا السماء انشقت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. اس کے بعد کیا فرمایا, اے انسان تیری المیہ تیری ٹریجڈی اس سے کئی بڑھ کر ہے کہ تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑے ہونا ہے, جواب دہی بھی کرنی ہے. اس دن کے حساب سے, اس دن کے احساس سے یہ جو ہمارے امت کے بڑے بڑے جو گلے سبز عظیم لوگ ہیں ان کا یہ حال تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں یہ درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا. کاش میں یہ گھاس کا تینکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا اور ختم ہو جاتا, اس سے محاسبہ کوئی نہیں. وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت پر سخت بے چین تھے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا سر جو ہے اپنے زانوں پر رکھ دیا تو کہا کہ نیچے ڈال دو. ایک عجیب قسم کی بےقلی اور بے چینی. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں اتنے پریشان ہیں, آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے دنیا میں دی, تو آپ کیوں اتنے پریشان ہیں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر سے بھی چھوٹ گیا بہت بڑی کامیابی تصور کرے. یہ احساس جن کو ہوتا ہے. حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے. حضرت علی کا یہ معاملہ ہے کہ تیر پیوست ہو گیا تھا, کسی طرح سے نکل نہیں رہا تھا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے, کانپتے تھے کہ کس کے سامنے کھڑا ہو اور کس کے سامنے ایک دن جوابدہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. کہ حضور نے خبر دی ہے کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے. جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر, اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہے, کان کھول کر سنیے. پہلا عمر کا حساب دو. یہ 80 برس 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے, کہاں ضائع کیے. دوسرا خاص طور پر جوانی کا دور, امنگوں کے دن, ولولے ہوتے ہیں, قوت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے, آدمی زمین پر چلتے ہوئے زور پر پاؤں مارتا ہے, قوت جو ہے وہ اپنے اظہار چاہتی ہے. جوانی کہاں گلائی, حساب دو ایک ایک لمحے کا. تیسرا ایک ایک پائی کا حساب دو, مال کہاں سے کمایا, حلال سے کہ حرام سے, جائز سے کہ ناجائز سے, اور کہاں پر خرچ کیا, عیاشیوں میں, گلچارنوں میں یا نیکی کے کاموں میں, ادائے حقوق میں, اللہ کے دین کے لیے. 4 سوال ہو گئے. 2 زندگی کے بارے میں, ایک پوری زندگی بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگا, خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگا ہے. اور 2 مال کے بارے میں, مال کہاں سے کمایا, حلال سے کہ حرام سے, جائز سے کہ ناجائز سے, اور کہاں پر خرچ کیا. 4 سوال ہو گئے. اب 5واں سوال, آخری سوال جو سب سے اہم ہے, جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگا کے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ علم اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان کے لیے.
اتنا علم اور عمل کچھ نہیں. بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بن جائے گا. یہ جوابدہی کا احساس ہے جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے. کوئی بھی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں ہے. مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد محاسبہ کوئی نہیں.